ہوئی تھی. اس کے ایکسپرٹ کمنٹس یا پھر اس کے اوپر ہم آپ کو مخاطب فرمائیں گے برادر مبشر فاروقی, CSE ممبر SIO انڈیا, اور آپ اس کتاب کے ایڈیٹر بھی ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس کتاب اور اس عنوان پہ نیو اسپریچل موومنٹس ان انڈیا این انٹروڈکشن کی کتاب پر مخاطب فرمائیں. برادر مبشر فاروقی, CSE ممبر SIO انڈیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی مشیر بھائی آ رہی. جی وعلیکم السلام. ایک منٹ. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو بہت ہی عزیز دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں ہم لوگ نو روحانی تحریکات اور اسلام, یہ جو کتاب شائع ہوئی ہے بائی ڈاٹ پبلیکیشن سے, اس کتاب کے کانٹیکسٹ میں روحانیت اور چند روحانی تصورات پر بات کریں گے. تو میری گفتگو کا فلو ایسا رہے گا کہ ہم اگلے 40 سے 45 منٹ میں جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. فلو ایسا رہے گا کہ میں پہلے روحانیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے انسان کی زندگی میں, اس کو مختصر بیان کروں گا. اس کے بعد روحانیت کے الگ الگ نظریات کی جب ہم بات کریں گے تو ہمارے وہ کیا کرائٹیریا ہیں یا وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جس کے بیسس پہ ہم کمپیریٹیولی انالیسس کر سکتے ہیں الگ الگ نظریات کا, تو وہ پیرامیٹرز یا وہ کرائٹیریاز کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے اس کتاب میں ویسے 6 سے 7 الگ الگ اسپریچول اسکول آف تھاٹس کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن وقت کی کمی کے سبب بھی اور دیگر کچھ وجہ کی وجہ سے ہم سارے کا احاطہ تو نہیں کریں گے. ہم لوگ آج کے سیشن میں بیسیکلی 3 اسپریچول تھاٹس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. ایک تو ہے سائی بابا کے بارے میں, شرڈی کے سائی بابا. سیکنڈ ون اسکون, انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانشیسنیس. اور تھرڈ ون آرٹ آف لیونگ, یعنی شری شری روی شنکر کے اسپریچولیٹی کے بارے میں جو کچھ تھاٹس یا نظریات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ ہماری گفتگو کا فلو رہے گا. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ چونکہ آن لائن سیشن ہے, کئی مرتبہ نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں, تو اگر درمیان میں میری آواز صحیح سے نہ پہنچے تو بتا دیجیے گا, اور درمیان میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی آپ روک سکتے ہیں. تو ہم گفتگو کو پھر باقاعدہ شروع کرتے ہیں. عزیز دوستوں, انسان کی زندگی کے اوپر جب ہم غور کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی کے 2 ایسپیکٹس ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یا اس کے 2 وجود ہیں. ایک وجود یا ایک پہلو اس کا جسمانی وجود ہے, اس کا ظاہری وجود ہے, جو کہ اس کی باڈی ہے, باڈی کے پارٹس ہیں, اس سے بنتا ہے. اور ایک اس کا جو دوسرا وجود ہے یا انسانی زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کی روح ہے, اس کی نفس, اس کی جان یا اس کا دل, جسے آپ کہیں گے. تو ایک طرف مادی یا طبعی وجود ہے, میٹیریلسٹک یا فزیکل اس کا ایگزسٹنس, اور دوسری طرف اس کا اسپریچول ایگزسٹنس یا اس کا جو سول آپ اسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ ہاں انسان جو ہے یہ دونوں قسم کی ایگزسٹنس اپنے آپ پہ رکھتا ہے. ایک تو اس کا فزیکل ایگزسٹنس ہے اور ایک دوسرا اس کا اسپریچول یا اس کا باطنی وجود ہے. باطنی وجود کی آپ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں, اس کے احساسات ہوتے ہیں, اس کی فیلنگز ہیں, اس کے ایموشنز ہیں, اس کے ڈیزائرز ہیں, اس کے اندر پائے جانے والی الگ الگ جو کیفیت ہیں, موڈز, جس طرح اس کے سوئنگز ہوتے ہیں, یہ ساری باتیں, یہ سارے جو احساسات ہیں وہ اس کے باطنی وجود کا یعنی کہ اس کے سول کا یا اس کی انٹرنل ایگزسٹنس کا جو ہے مظہر ہوتی ہیں. انسان کے یہ دونوں وجود اپنے آپ میں کانٹراڈکٹری نہیں ہے, متضاد نہیں ہے, دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ اگر انسان روحانی طور پر یعنی اسپریچولی اگر وہ مضبوط رہے گا, اسپریچولی اگر وہ صحت مند رہے گا, تو وہ فزیکلی بھی اچھے سے پرفارم کر سکے گا. اگر وہ مینٹلی, اگر وہ ایموشنلی اگر وہ سکون میں ہے, اگر اسے اطمینان اور خوشی حاصل ہے, تو اس کی پرفارمنس ہے, اس کی زندگی کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ظاہر بات ہے بہتر ہوگی. اور اس کے بالمقابل اگر انسان باطنی طور پر کمزور رہے, اگر وہ ڈسٹرب رہے,
نفسیاتی مسائل کا شکار رہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زندگی کے دوسرے جو ایسپیکٹس ہیں وہ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. تو اس سے ہم، اور یہ بات ہر خاص عوام محسوس بھی کر سکتا ہے، ہم لوگ بھی اپنی پرسنل لائف میں محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم انٹرنلی تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں تو ہماری زندگی کی دوسری کئی مصروفیات یا معاملات متاثر ہونے لگتے ہیں. تو جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے جو دونوں وجود ہیں، اس کا فزیکل ایگزسٹنس اور اس کا اسپریچول ایگزسٹنس، اس کو دونوں وجود کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اور دونوں وجود کی الگ الگ جو ضروریات ہیں، دونوں وجود کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی بڑی تعداد زیادہ تر اپنے جسم کی یا اپنے باڈی کی ضرورت کو پورا کرنے کے اوپر زیادہ ایفرٹس لگاتے ہیں. روٹی کپڑا مکان یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے اوپر ہی انسان کے زیادہ ایفرٹس چلے جاتے ہیں اکثر لوگ کے. اور کہیں نہ کہیں انسان کی جو باطنی، اس کا انسان کا جو باطن ہے، اس کا جو روح ہے، اس کی جو سول ہے، اس کو سمجھنا، اس کی ضروریات کو سمجھنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جو ہے وہ ایفرٹس لگاتے نظر آتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ان دونوں وجود کو ریکگنائز کرے اور دونوں وجود کی ضروریات کے لیے کوششیں کرے. جب ہم ضروریات کی تکمیل کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بات اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے سول کی کسی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، روح کی کسی ضرورت کو پورا کر رہے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مادی زندگی کے تقاضوں سے جو ہے وہ یکسر آپ علیحدہ ہو جائیں گے، یا آپ دنیا سے ہٹ کر آپ دنیا سے اب تعلق توڑ دیں گے، رشتہ توڑ دیں گے تاکہ آپ کو باطنی خوشی محسوس ہو. تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اگر آپ صرف روحانی ضرورت کے اوپر اتنا دھیان دے رہے ہیں کہ آپ باڈیلی کمفرٹ یا آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہے، فزیکل ریکوائرمنٹس، اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہے، تو ظاہر بات ہے یہ کوئی بیلنس بات نہیں ہوگی، یہ کوئی متوازن بات نہیں ہوگی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں وجود کی ضروریات کو لے کر ہم لوگ ایک متوازن اور ایک مبنی بر اعتدال پر مبنی جو ہے رویہ قائم کریں. زمانے قدیم سے، مطلب تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو زمانے قدیم سے لے کر آج تک انسانوں نے اپنی روح کو سمجھنے، اپنی روح کی ضرورت کو سمجھنے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہے، بہت سارے نظریات پائے گئے ہیں. اور آج بھی دنیا میں باوجود اس کے کہ انسان جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی کر رہا ہے اور نئی منزلیں ہر آئے دن طے کر رہا ہے، لیکن آج بھی انسانوں کے درمیان، انسانی سماج میں روحانیت کے بارے میں، یعنی کہ اسپرچویلٹی کے بارے میں الگ الگ تھاٹس پائے جاتے ہیں. تو ہماری اسٹڈی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان الگ الگ تھاٹس کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان مختلف تھاٹس یا ان مختلف آئیڈیالوجیز میں سے کون سی آئیڈیالوجی بہتر ہے. اس بات کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کو ایک مثال سے سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ریاضی کا، میتھمیٹکس کا ایک بہت بیسک پرنسپل، ایک بہت بنیادی اصول ہے کہ اگر دو ڈاٹس ہیں، دو نقاط ہیں سمجھ لیجئے ایک دوسرے پر، تو سمجھ لیجئے یہ جو پین ہے، یہ پین کا اس طرف ایک ڈاٹ ہے اور لاسٹ کے طرف ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے. اگر آپ کو ان دونوں ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے تو صرف ایک لکیر، صرف ایک لائن ایسی رہے گی جو کہ ان دونوں ڈاٹس کو سیدھی جو ہے کنیکٹ کرے گی. صرف ایک لکیر آپ دونوں ڈاٹس سے سیدھی کھینچ سکتے ہیں، ورنہ آپ ان دونوں ڈاٹس کے درمیان اوپر سے بھی جا سکتے ہیں، نیچے سے بھی جا سکتے ہیں، ترچھا بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ سارے راستے سیدھے نہیں ہوں گے، وہ راستے ٹیڑھے ہوں گے، وہ راستے آپ کو کہیں کا کہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن جو سیدھا راستہ ہوگا وہ صرف اور صرف ایک ہوگا. تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں جو لاز ہیں وہ فکس ہیں اور وہ بہت سیدھے ہیں. انسان کی جو باڈی ہے، انسان کی جو فزکس ہے، اس کے بارے میں چند لاز متعین کر دیے گئے ہیں خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے. اور یہ لاز جو بھی یہ لاز سارے انسانوں پر اپلائی ہوتے ہیں. یہ قانون جو بھی توڑے گا وہ اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا. مثال کے طور پہ یہ کہ چند غذائیں ایسی ہیں جنہیں اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں. تو یہ جو زہر ہوتی ہیں یا پھر جو ضرر رساں ہوتی ہیں، تو یہ قانون ہر کسی پہ اپلائی ہوتا ہے، سارے انسانوں پہ، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی علاقے، کسی بھی زمانے کا رہنے والا ہو، وہ اگر چند مخصوص غذاؤں کو کھائے گا تو ظاہر بات ہے اسے نقصان ہوگا. تو ہماری باڈی کے کچھ اصول ہیں، بھوک لگنے کا، ہاضمے کا، جسم کی دوسری ضروریات
کے پیدا ہونے اور ان کی تکمیل کا، ہمارے دل کے کام کرنے کا، ہمارے دماغ کے کام کرنے کا، ہماری آنکھوں کے دیکھنے کا، تو سائنس کے جو طالب علم ہیں وہ سارے اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا پورا جسم ایک قانون یا ایک پورے ایک سسٹم کا پابند ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کے جسم اس سسٹم کی پابندی کرتے ہیں. کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کا جو جسم ہو وہ اس سسٹم کے بیونڈ کوئی سسٹم فالو کرتا ہو. تو جس طرح ہماری فزیکل باڈی چند قوانین یا چند لاز کی پابند ہے، اسی طرح ہمارا جو سول ہے، ہمارا جو نفس ہے یا ہماری روح ہے، اس کی جب ہم ترقی یا اس کو غذا پہنچانے کی بات کرتے ہیں یا اس کی ضروریات کی تکمیل کی جب بات کرتے ہیں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی جو اصول ہوں گے یا وہ بھی قوانین ہوں گے، تو وہ کوئی ایک ہی طریقہ ہوگا جو صحیح ہو سکتا ہے، کوئی ایک ہی سسٹم یا کوئی ایک ہی نظام ایسا ہو سکتا ہے جو کہ روحانیت کے لیے موزوں ہو سکتا ہے. باقی سارے نظام، جیسے میں نے آپ کو میتھمیٹکس کی مثال سمجھایا، آپ کو یا تو پہنچائیں گے نہیں، یا پہنچائیں گے تو کافی ٹیڑھے راستے سے پہنچائیں گے، کافی وقت لگ جائے گا، اور آپ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکیں گے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو الگ الگ آئیڈیالوجیز کا جو مطالعہ کرنا ہے، وہ کمپیریٹیولی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، وہ کون سا نظریہ ہے جو کہ سیدھی لکیر کے مانند ہے انسان کی اس پوری ضروریات کو پورا کرنے، انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں روحانیت کے بارے میں اور بات کریں، ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہم روحانیت کو سمجھیں یا روحانیت کی تعریف کو سمجھیں. روحانیت کا یہ جو لفظ ہے، اس پر لوگوں نے الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے. فلاسفرز نے، ان لوگوں نے جو کہ مذہب پہ یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جو کہ مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، اور سائنس کے لوگوں نے بھی روح اور روحانیت کے بارے میں کلام کیا ہے. اگر آپ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا دیکھیں گے تو اس میں روحانیت کے حوالے سے دو باتیں کی گئی ہیں، دو طریقے سے روحانیت کی تعریف کی گئی ہے. پہلی تعریف تو یہ ہے کہ مذہب یا مذہبی اقدار جو ریلیجیس ویلیوز ہیں، ان سے وابستہ ہونے کی کیفیت، ان سے جڑنے کی یا ان سے اٹیچ ہونے کی کیفیت کو روحانیت کہا گیا. دوسرے معنی اس کی یہ لیے گئے کہ غیر مذہبی معنوں میں کئی مرتبہ روحانیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کے نزدیک. تو دوسری معنی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یہ بتائے گئے ہیں کہ in terms of non-religious meanings انسان کے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی زندگی کے شعور کے بارے میں، اور زندگی بعد موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو کچھ خیالات ہیں، ان کا مجموعہ یا ان کے بارے میں نظریات. اقبال احمد صاحب جو ہے ہاتھ ریز کر رہے ہیں. جی اقبال صاحب بتائیں. السلام علیکم. میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے انڈیا میں، مطلب دس ٹائم، تو اسی ٹائم کی دوران مطلب ایکچولی میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں ابھی کہ ہمارا جو سچویشن ابھی چل رہا ہے انڈیا میں، ابھی مجھے مطلب ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے، شاید ہندی زیادہ بول نہیں سکتے. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس سیشن کے بارے میں یا میں نے جو گفتگو کی اس کے بارے میں کوئی سوال ہے آپ کا، یا پھر؟ ہاں، سیشن کے بارے میں سوال ہے. سوال اپن لاسٹ میں لے لیں گے نصیر بھائی. ٹھیک ہے، تھوڑا لاسٹ میں آپ ریٹرن میں بھی دے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے. ٹھیک ہے. ریٹرن میں بھی دیجیے، کیونکہ ہم کو اصل میں بہت ساری گفتگو جو ہے اس میں سمونی ہے 7-1 گھنٹے میں، تو ہم سوالات کو جو ہے لاسٹ میں لیں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو ریلیجیس معنوں میں آپ یہ کہیں گے کہ خدا سے یا جو مذہب کے اقدار ہے اس سے وابستہ ہونے کی کیفیت، یا پھر جو نان ریلیجیس پرسنس ہیں ان کے لیے زندگی کے معنی کیا ہوتے ہیں،
اپنے باطن کے، اپنے اپنے نفس کے، اپنے انٹرنل جو سول ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، وہ اس کو لے کر کے آئیڈیا رکھتے ہیں، اور زندگی کے بعد، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں جو کچھ آئیڈیاز رکھتے ہیں اس کے کلیکشن کو روحانیت کہا گیا ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہا گیا کہ مادی وجود کے بالمقابل جو روحانی وجود ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی سول ہے، اس کے متعلق سوچنا یا اس کے متعلق فکر مندی کی کیفیت، اس کو روحانیت سے تعبیر کیا گیا۔ ہم شری روی شنکر کے بارے میں دیکھیں گے، شری روی شنکر روحانیت کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ انسان کا تعلق، روحانیت نام ہے اس تعلق کا جو کہ انسان کا ہے اپنے خدا سے، اس تعلق کا جو کہ انسان کا ہے اپنی کائنات سے، اور وہ طاقت جو کہ انسان کے اپنے اندر اس کے جسم میں پائی جاتی ہے، تو اس تعلق کا نام روحانیت ہے۔ سینٹ تھامس ایکوینس ایک مشہور عیسائی پادری گزرے ہیں، ان کے نزدیک روحانی زندگی کا مطلب ہوتا ہے محبت، اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے محبت جو ہے وہ روحانیت ہے، اور دل کی کشادگی، دل کا جو ظرف ہے، دل کا جو بڑاپن ہے، وہ اسی سے عبارت ہے۔ تو بہرحال الگ الگ آپ کو ڈیفینیشنز روحانیت کے بارے میں دیکھنے ملیں گی۔ اگر ہم سارے ڈیفینیشنز کو انالائز کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت کو جتنے لوگوں نے سمجھا اس میں دو پہلو نمایاں رہے، دو ایسپیکٹس ہم کو زیادہ ابھر کر سمجھ میں آتے ہیں جو روحانیت کی تعریف کے ضمن میں۔ پہلی تعریف تو روحانیت کی یہ ہے کہ انسان جو ہے خدا کو سمجھے، خدا سے تعلق قائم کرے، اور اس کے حقوق کو ادا کرے، اس کی عبادت کرے، اور خدا سے تعلق کے ریفرنس کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، اپنی زندگی کی معنیت کو سمجھے۔ ایک معنی یا ایک پہلو روحانیت کا یہ رہا۔ جو دوسرے معنی ہے روحانیت کے جس پہ لوگوں نے زیادہ فوکس کیا، وہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے آپ سے، انسان کا تعلق اپنی روح سے، اپنے نفس سے، اور انسان کو اس بات کا شعور رہے کہ اس کی روح کیا چیز ہے، اس کا نفس کیا چیز ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی خواہشیں کیا ہیں، اور اس کی خواہشوں کو، اپنی روح کی ان خواہشوں کو پورا کرنے کا درست طریقہ کون سا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے روحانیت کے اس ڈیفینیشن کو زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ہم براڈلی کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اسپریچولیٹی کو لوگوں نے اس حیثیت میں دیکھا کہ یا تو خدا سے تعلق، اور خدا کو سمجھنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی زندگی کی معنیت کو سمجھنا، اور بہت سارے وہ لوگ جو کہ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ انسان کا ایک روح ہے، انسان کے پاس ایک سول ہے، تو انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اپنے اس سول کو، اپنی اس اسپرٹ کو سمجھے، اور یہ بات کو سمجھے کہ اس کی اسپرٹ کے ریکوائرمنٹس کیا ہے، اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوستوں، روحانیت کے بارے میں جب ہم الگ الگ نظریات کی بات کریں گے تو ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا یا کیا پیرامیٹرز رہیں گے جن کی بنیاد پہ ہم الگ الگ روحانیت کے نظریات کو جج کریں گے۔ اگر یہ کرائیٹیریا نہ ہو، یا اگر ہمارے پاس کوئی اصول نہ ہو، کوئی معیارات نہ ہو، تو یہ ہوگا کہ ہم ایک وقت ایک نظریہ پڑھیں گے اور اس کی کچھ باتیں ہم کو اچھی لگیں گی، کچھ باتیں خراب لگیں گی، تو ہم کو لگے گا کہ ٹھیک ہے، خراب باتوں سے درگزر کرنا چاہیے اور اچھی باتوں کو لے لینا چاہیے۔ ہم کچھ دنوں بعد کسی اور اسکول آف تھاٹ کے پاس جائیں گے، اس کی کچھ باتیں اچھی لگیں گی، پھر وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تیسرے کے پاس جائیں گے، اس کی کچھ باتیں اچھی لگیں گی، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو املگمیشن یا یہ جو مربع رہے گا، یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہو سکتی انسان کی زندگی کے لیے، کیونکہ ہم نے شروعات ہی میں کہا کہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے جو سیدھا اور صحیح ہوگا، باقی جتنے طریقے ہوں گے وہ صراط مستقیم والے طریقے نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ کرائیٹیریاز ہو جس کی بیسس پہ ہم اسپریچولیٹی کے بارے میں پائے جانے والے الگ الگ نظریات کو جج کر سکیں۔ وہ کرائیٹیریا کیسے بنائے جائیں، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کتاب میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقت کی کمی کے سبب میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں، تو میں بس آپ کے سامنے کرائیٹیریا رکھ رہا ہوں کہ جس کے بیسس پہ ہم روحانیت کے الگ الگ نظریات کو جج کر سکتے ہیں۔ وہ 4 کرائیٹیریاز ہیں۔ ان کرائیٹیریا میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے آفاقیت یا یونیورسلزم، یا یونیورسل کسی چیز کا، کسی آئیڈیا کا یونیورسل ہونا، یعنی کہ روحانیت کا وہ نظریہ سسٹینیبل ہوگا، پائیدار ہوگا، درست ہوگا، جو کہ یونیورسل ہو، یعنی جو کہ کسی خاص علاقے یا خاص زمانے کے لوگوں کے لیے ہی نہ ہو۔ وہ نظریہ ایسا ہو جس پر عمل کرنا ہر زمانے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے قابل عمل ہو، ہر زمانے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے ممکن ہو۔ اگر کوئی ایسی فکر ہوگی، کوئی ایسا نظریہ ہوگا جو کہ کسی ایک وقت کے لیے مناسب تھا لیکن بدلتے زمانے کے ساتھ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، یا کوئی ایک نظریہ ایسا ہے جو کہ ایک خاص علاقے یا خاص کلچر کے لوگوں کے لیے مفید ہے،
تو ظاہر بات ہے وہ نظریہ یونیورسل نہیں رہے گا. اور جیسے ہم نے سمجھا کہ سارے انسانوں کے لیے قوانین ایک ہی ہو سکتے ہیں, تو پھر وہ نظریہ جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں کہلائے گا, اس کو ہم خارج کر دیں گے. تو پہلا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس کا یونیورسل ہونا ہے. دوسرا کرائیٹیریا اس کا ریشنل ہونا ہے, یعنی کہ معقول ہونا. روحانیت کا وہ نظریہ سسٹینیبل یا درست ہوگا جو کہ انسان کی عقل پر پورا اترتا ہو. اس کی فکر میں یا اس کے پریکٹسز میں, اس کے عمل میں کوئی ایسی باتیں یا ایسے چیزیں شامل نہ ہوں جو کہ اللاجیکل ہوں. انسان جب سوچے اور غور کرے تو ان کا کوئی مطلب سمجھ میں نہ آئے, بے تکی ہوں, وقتی ہوں, یا پھر ان کے کوئی لانگ ٹرم ریزلٹس نہ ہوں. تو ایسے سارے جو تھاٹس رہیں گی یا پریکٹسز رہیں گی جو کہ اللاجیکل یا ریشنل رہیں گی, تو ایسے نظریات بھی ظاہر بات ہے سسٹینیبل نہیں ہو سکتے, درست نہیں ہو سکتے. تیسری چیز روحانیت کے نظریے میں جو ہونا ضروری ہے وہ ہے بیلنس. جیسے ہم نے دیکھا کہ انسان کی دو وجود ہے, جسم اور روح. تو روحانیت کا وہ نظریہ سسٹینیبل ہوگا یا درست ہوگا, مضبوط اور مستحکم ہوگا, جس کے اندر توازن پایا جاتا ہو, جو کہ انسان کی دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے اور روحانی ضرورت کو بھی پورا کرے. ان دونوں ضروریات کی تکمیل کا راستہ بیان کرے. وہ ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسرے کو ہی اختیار کرنے میں مجبور کرے, یا ایک قسم کے امبیلنس کو کریٹ کرے. تو وہ نظریہ جو ہے سسٹینیبل ہوگا جو انسان کی زندگی کے جو الگ الگ ایسپیکٹس ہیں, اس کا اسپریچول ایسپیکٹ, اس کا ایموشنل ایسپیکٹ, اس کا سوشل ایسپیکٹ, اس کا اکانومک ایسپیکٹ, یہ سارے ایسپیکٹس کے بارے میں انسان کی زندگی میں بیلنس کو قائم رکھ سکے. تو تیسرا جو کرائیٹیریا ہے وہ بیلنس ہے. اور چوتھا جو کرائیٹیریا ہے وہ ہے رزلٹ, یعنی کہ کوئی نتیجہ, اس کی ثمراوری. تو روحانیت کا نظریہ وہ ایسا جو ہے اس وقت سسٹینیبل کہلائے گا جب وہ انسان کی زندگی کے بارے میں کوئی مضبوط اور کوئی ٹھوس مقصد پیش کرے, کوئی نتیجہ پیش کرے. ظاہر بات ہے الگ الگ تھاٹس جب پائے جائیں گے تو وہ کیا چیز ہوگی جو کہ انسان کو مجبور کرے گی یا انسان کو موٹیویٹ کرے گی کسی ایک آئیڈیالوجی پہ عمل کرنے کے لیے. وہ کیا چیز ہوگی جو کہ انسان کو خوف دلائے گی کہ اگر میں اس راستے کو فالو نہیں کروں گا, اس بات کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا. تو یہ جو رزلٹ ہے یہ انسان کے اندر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے موٹیویشن بھی پیدا کرتا ہے اور ایک خوف بھی پیدا کرتا ہے عمل نہ کرنے کے اوپر کہ اس کو کچھ نقصان ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان خوف اور جو امید, یہ دونوں کی خواہشات اس کے لیے ڈرائیونگ فورس کی حیثیت رکھتی ہے. آپ ایک طالب علم کی مثال لے لیجیے. ایک اسٹوڈنٹ پڑھائی اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کرے, تو اس کے پاس ایک رزلٹ ہے, ایک آؤٹ کم ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. ہم بہت سارے رولز کو جو گورنمنٹ بناتی ہے اس کو فالو اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم کو سزا دی جائے گی, ہم پر قانون کا اطلاق ہوگا. تو رزلٹ کی امید اور رزلٹ کا خوف, یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم کو اصولوں کی پاسداری اور اصولوں پر عمل کرنے کے لیے تحریک دیتی ہے. تو اسی طرح اسپرچویلٹی کے بارے میں الگ الگ جب نظریات کو ہم دیکھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کون سا نظریہ ہے جو ہمارے سامنے ایک بہتر رزلٹ کو پیش کرے, ایک ایسا رزلٹ جس کو حاصل کرنے کی خواہش انسان کے اندر پیدا ہو, اور ایک ایسا رزلٹ جو حاصل انسان نہ کرے تو وہ اس کو خوف پیدا ہو یا وہ ڈرے. تو 4 کرائیٹیریاز کے بیسس پہ ہم روحانیت کے نظریات کو جج کر سکتے ہیں. پہلا کرائیٹیریا ہوا آفاقیت یعنی یونیورسل ہونا آئیڈیا کا. دوسرا کرائیٹیریا ہوا معقولیت, معقول ہونا, ریشنل ہونا. تیسرا کرائیٹیریا ہوا توازن, بیلنسڈ ہونا. اور جو چوتھا کرائیٹیریا ہوا وہ ہوا نتیجہ یا ثمراوری, یعنی کہ ایک مضبوط اور ایک ٹھوس ریزلٹس کا ہونا. تو یہ 4 کرائیٹیریا ہیں جس کے بیسس پہ ہم الگ الگ اسپریچول آئیڈیاز کو جج کر سکتے ہیں. دوستو اب ہم گفتگو کے اس آخر کے حصے میں 3 الگ الگ جو روحانیت کے نظریات پائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا جو نظریہ ہے, پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ شرڈی کے سائی بابا کے حوالے سے ہے. سائی بابا شرڈی مہاراشٹر کے احمد نگر سے ان کا تعلق تھا اور مشہور سنت گزرے ہیں. ان کے جو ان کے کئی جو ہے فالوورز ہیں لاکھوں کی تعداد میں, اور ہندوستان میں اور بیرون ملک بھی ان کے کئی فالوورز ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو کچھ وہاں بنا ہوا ہے شرڈی کے مقام پر ان کا جو مندر ہے اس میں جو ہے بے پناہ ان کو
کیا کہیں گے چیریٹی وصول ہوتی ہے. شرڈی کے سائی بابا جو ہے وہ ان کے فالوورز ان کو اوتاری پروش کہتے ہیں. اوتاری پروش یعنی کہ ہندوؤں کے نزدیک خدا جو ہے جب انسانوں کے درمیان انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے انسان کی صورت میں تشریف لے آئے تو اسے اوتاری پروش کہیں گے. یعنی کہ وہ خدا ہوتا ہے لیکن وہ انسان کی صورت اور انسان کے جسم میں آتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے, بھٹکے ہوئے انسانوں کو جو ہے بچائے. تو بہت سارے لوگ انہیں اوتاری پروش کا جو ہے نام دیتے ہیں. شرڈی کے سائی بابا کے اگر ہم افکار اور خیالات کو دیکھیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے خیالات اور ان کے آئیڈیالوجیز کے بارے میں بہت ڈائریکٹ یا بہت ایسی چیزیں نہیں ملتی جو کہ راست انہوں نے ہی لکھی ہوں. سائی بابا کے نام سے منسوب کوئی تحریر یا ان کے نام سے منسوب کوئی تقریر موجود نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ان کے بارے میں موجود ہیں وہ ان کے فالوورز کی لکھی ہوئی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سائی بابا ایسے تھے, سائی بابا ایسے کہا کرتے تھے. تو ہمارے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے اس چیز کو جج کرنے کے لیے. یہ ڈسکلیمر ہم کو سمجھ لینا چاہیے. تو جو کچھ انفارمیشن ہے وہ ان کے فالوورز کی جانب سے دی ہوئی ہے. ان کے فالوورز یہ کہتے ہیں کہ سائی بابا نے دنیا کو شردھا کا اور سیوا کا پیغام دیا. شردھا یعنی عقیدت, خدا کی ذات سے عقیدت, اور سیوا یعنی کہ خدمت, انسانوں کی خدمت. تو سائی بابا کی جو پوری فکر ہے اور ان کے ماننے والوں کی بھی جو پوری فکر ہے وہ ان دونوں الفاظ کے اطراف میں ہوتی ہے. ایک ہے شردھا, شردھا یعنی خدا کی ذات پہ یقین. اب خدا کون ہے؟ سائی بابا کے نزدیک سب کا مالک ایک ہے. آپ نے یہ لفظ سائی بابا کے حوالے سے کئی بار سنا ہوگا, سب کا مالک ایک, سب کا خدا ایک. تو اللہ مالک یا پھر اس قسم کے الفاظ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب کا جو مالک ہے وہ ایک ہے. وہ مذہب کی بنیاد پہ تفریق کرنے کے قائل نہیں تھے. ان کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کو ہندو کہتا تو وہ مسجد چلے جاتے, اور اگر کوئی ان کو مسلمان کہتا تو وہ گھنٹا بجانا شروع کر دیتے اور آگ کی پوجا کرنا شروع کر دیتے. گویا کہ وہ کسی خاص مذہب کی طرف انتساب کو پسند نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ضرور ہے انہوں نے کسی خاص مذہب کی طرف انکلینیشن کو پسند نہیں کیا اپنی ذات کو لے کر, لیکن انہوں نے خدا کی ذات پہ ایمان, اب خدا, یہ جو خدا کی ذات پہ جو یقین ہے اس کو انہوں نے لازمی جز قرار دیا, اس کو بہت اہم حصہ انہوں نے قرار دیا. تو سائی بابا یہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے عقیدت کا بکا ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ اندرون اور بیرون ہر جگہ موجود ہے. اسے ہر چیز میں تلاش کرنے کی کوشش جو ہے کی جانی چاہیے. دل کی پاکی کے ساتھ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہمارا بن سکتا ہے, اور صبر کے ساتھ اگر ہم اس پہ یقین رکھیں, اس پہ اس کی عبادت کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں اس کے کرم کا, اس کی نعمتوں کا احساس ہوگا. ان کے مطابق عبادت سے ہی جو ہے زندگی کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. ان کے نزدیک عبادت یعنی دو تین چیزیں وہ عبادت کے ذریعے بیان کرتے ہیں. اس میں ایک چیز ہے کیرتن. کیرتن آپ اسے اردو میں ذکر کہہ سکتے ہیں. کیرتن یعنی خدا کے نام کو دہرانا. ایک ہے سننا, سماج جسے آپ کہیں گے, اور ایک ہے انہوں نے نام دیا وندن کا, وندن یا وندنا. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے سر کو جھکانا, سر اطاعت تسلیم, اپنے سر کو خدا کی مرضی کے آگے جھکا دینا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت نہ کرے تو چاہے وہ ویدوں کو پڑھ لے, چاہے وہ یوگ سادھنا کر لے, چاہے وہ کچھ اور کام کر لے, لیکن اگر خدا کی محبت اور خدا کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہوگا تو وہ سارے اعمال اس کے لیے بیکار ہے. ان کی زندگی کا جو دوسرا بہت اہم ایسپیکٹ ہے وہ ہے انسانوں کی خدمت, انسانوں کی بے لوس اور بے غرض خدمت کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. سائی بابا جو ہے وہ سائی بابا کا کہنا یہ بھی تھا, یا سائی بابا کے مطابق ایسا انسان جو کہ زندگی کے خانگی مسائل یا اپنے وہ انسان جو کہ زندگی کے پرائیویٹ پرابلمس میں منہمک رہتا ہے, اس میں انوالو رہتا ہے اور اسی میں انگیج رہتا ہے, تو وہ انسان, اس انسان کو خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ زندگی کے خانگی مسائل میں شریک انسان کو جو ہے وہ خدا کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, تو کائنات کی چیزیں بھی ختم ہونے والی ہے. اگر آپ فانی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو آپ کو ہمیشگی کا سکون حاصل نہیں ہوگا. آپ کو ہمیشگی کا سکون حاصل کرنا ہے تو آپ کو
دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑتے ہوئے دل کو خدا کی عبادت کے لیے جو ہے یکسو کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے پاس جو غم اور جو دکھ پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں سائیں بابا کہتے ہیں کہ انسان کو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی اس کو جو ہے وہ سکون مل سکتا ہے۔ تو یہ کچھ ایک بریف تھاٹس ہیں۔ سائیں بابا کے بارے میں بہت زیادہ بولنا اس وجہ سے مشکل ہے، جیسے میں نے کہا کہ ان کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بہت کم ہے، اور جو کچھ کتابیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں وہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں انہیں کو اور زیادہ تفصیل یا انہیں کو اور الگ الگ ایسپیکٹ کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے آئیڈیولوجی بھی یہ جو دیکھیے سائیں بابا کی یہ جو فکر ہے یا یہ جو نظریہ ہے، بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو اگر سائیں بابا کے نام سے منسوب نہ بھی کریں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کے افکار یا نظریات ہوتے ہیں کہ سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور کوئی خاص مذہب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ہم ہر کسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہر مذہبی جگہوں پر جاتے ہیں، اور لوگوں کی خدمت اور یہ ساری باتیں بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ آئیڈیالوجی آپ سمجھ لیجیے کہ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو سائی بابا اونلی اور دا فالوورز آف سائی بابا اونلی، اس قسم کی فکر رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ دوستو اب ہم نے جو شروعات میں کرائٹیریاز رکھے تھے، سسٹینیبلٹی کے کرائٹیریاز رکھے تھے، اس کے بیسس پہ اس پورے تھاٹس کو جانچنے کی کوشش کریں تو ہم کو 2-3 ریزلٹس ہم کو حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ آفاقیت یا یونیورسل کسی آئیڈیا کا پہلے اگر ہم کسی آئیڈیا کے ریشنل ہونے کے اوپر بات کریں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سائی بابا جو ہے وہ بیک پر ہندوازم اور اسلام دونوں مذہب پر ہم کو عمل پیرا ہوتے نظر آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر ان سے کہا گیا کہ وہ ہندو ہیں تو مسجد چلے جائیں گے، مسلم کہا گیا تو براق کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوازم اور اسلام یہ دو بہت مختلف مذاہب ہیں۔ ان دونوں ادیان یا ان دونوں مذاہب کے عقائد میں، ان دونوں مذاہب کی عبادتوں میں اور بہت ساری چیزوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یعنی کہ اسلام خدا کی وحدانیت کی بات کرتا ہے اور ہندوازم میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک ہی خدا کی عبادت کی بات کی جاتی ہے اسلام میں، اور ہندوازم میں آپ کسی کی بھی عبادت کے لیے آزاد ہیں۔ بہرحال اس قسم کی آپ کو سینکڑوں تفریق ہندوازم اور اسلام میں بتائیے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ہندوازم بیک وقت ایک ہی وقت پہ ہندوازم اور اسلام دونوں پہ عمل کرے اور اسپرچویلٹی کو اٹین کرے۔ تو جب دونوں نظریات آپس میں اتنے کانٹرڈکٹری ہیں یا اتنے متضاد ہیں، ایک وقت پہ ان پر دونوں پر عمل کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تھاٹ ہے، یہ تھاٹ اپنے آپ پہ ریشنل نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے۔ ایک دوسری بات جو ہم نے سسٹینیبلٹی کی کرائٹیریا میں پڑھی وہ توازن ہے، بیلنسڈ ہے اور آفاقیت ہے یا یونیورسل ہے۔ سائی بابا نے زندگی کے مجموعی نظام کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی ہے، اس کی سماجی زندگی، اس کی معاشی زندگی، اس کی سیاسی زندگی وغیرہ کے حوالے سے، اور جیسے میں نے کہا کہ خان کی زندگی کے مسائل کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کچھ پرابلمس پیش آتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان پرابلمس کو فیس کرے اور اس کو سالو کرے، نہ یہ کہ ان پرابلمس کو چھوڑ دے یا پھر دستبردار ہو جائے اپنی زندگی سے۔ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے ظاہر بات ہے دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا یہ کوئی انسانیت کے مسائل کا حل تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نظریے میں بیلنس کی کمی ہے کہ انسان کیسے اپنی پرائیویٹ لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی سوشل لائف میں کیسے انگیج ہو۔ اگر وہ اس کی سوشل لائف کے کچھ اصول ہوں گے، کیا کچھ پرنسپلز ہوں گے، ہم کو یہ نظریہ یہ سارے اصول نہیں دیتا۔ کچھ باتیں ہم کو ضرور مناسب معلوم ہوتی ہیں، جس میں خدا کی عبادت کی بات کی گئی ہے، لیکن وہ خدا کون سا خدا ہے؟ کیا وہ خدا ہے جس کی بات اسلام کرتا ہے، یا پھر وہ دیوی دیوتا جس کی بات ہندوازم کرتا ہے؟ اس کا جواب ہم کو سائی بابا کے افکار میں نہیں ملتا۔ تو پھر ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ جس کی سائی بابا جو ہے کے نزدیک باتیں کی جا رہی ہے۔ لاسٹ میں ہم جب اس کے ریزلٹس کے حوالے سے دیکھیں تو سائی بابا نے جو ہے وہ زندگی کے مسائل، زندگی کی مشکلوں سے، زندگی کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کو جو ہے زندگی کا مقصد قرار دیا ہے۔ لیکن جب ہم غور کریں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں جن کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی ہے، جو مادی اعتبار سے، جو معاشی اعتبار سے ایک اچھی، مضبوط اور مستحکم زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پرابلمس نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، ان کے لیے
آپ کے پاس کیا اصول ہیں یا ان کے لیے آپ کے پاس کیا تعلیمات ہے، یہ ایک سوال ہمارے پاس کھڑا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم کو دکھوں سے ہی نجات حاصل کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ نجات اپنے آپ میں مقصد ہے، یعنی کہ پھر انسان کی زندگی کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی، اس چیز کو روکنے یا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے. تو ان ایسے بہت سارے سوالات کو لے کر ہم کو کلیئرٹی کی کمی جو ہے اس پورے تھاٹ میں، اس پورے آئیڈیالوجی میں محسوس ہوتی ہے. ایک بہت اہم چیز یہاں پر جس کا ذکر کرنا چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ سائی بابا نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں، لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بتایا. تو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ان کے فالوورز ان کی پوجا، ان کی پرستش کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ ایسی ہستی کی عبادت کے کیا معنی رہ جاتے ہیں جس نے نہ کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہو بلکہ بذات خود اس کا اس بات کا اقرار کیا ہو کہ میں خدا کا بندہ ہوں. تو یہ جو ورشپ کا آئیڈیا ہے یہ بھی پرابلمٹک ہے، جس کی کوئی سند ہم کو نہیں ملتی. تو یہ شرڈی کے سائی بابا کے بارے میں. تو وقت کم ہے، ہم آگے کی چیزوں کو کوشش کریں گے فاسٹ لے. اب جو سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہم کو دیکھنا ہے اسپریچول موومنٹ، اور ہمارا ٹاپک نیو اسپریچول موومنٹس کا آ گیا ہے. تو سائی بابا بہت نیو تو نہیں ہے، ان کا بھی ریلیونس ہے، لیکن نیو اسپریچول موومنٹس کی کیٹیگری میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا اکثر. انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانشیسنیس، شارٹ میں جسے اسکون کہا جاتا ہے، اس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو اے سی بھکتی ویدانت ابھے چرن بھکتی ویدانت نے اس سوسائٹی کو قائم کیا تھا. ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جو ہے میں وقت کی کمی کے سبب نہیں بتا سک رہا ہوں، لیکن آپ موٹا موٹا سمجھ لیجیے کہ یہ 1896 میں کولکتہ میں پیدا ہوئے. ان کے ایک ٹیچر تھے جنہوں نے ان کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا کہ آپ کرشنا جو ہیں، جن کو ہندوازم کا ایک طبقہ مانتا ہے، تو کرشنا کی جو تعلیمات ہے اس کی تعلیمات کو جو انگریزی جاننے والے لوگ ہیں، جو مغربی ممالک کے لوگ ہیں، ان تک پہنچائیے. تو اپنے اس ٹیچر کی اس بات سے وہ بہت متاثر ہوئے. اسی بھکتی ویدانت انہوں نے امریکہ جانے کی تیاری کی، 32 سال تک کہا جاتا ہے انہوں نے سفر کی تیاری کی. وہ امریکہ کے بہت کم پیسے تھے ان کے پاس، اور سنسکرت کی کچھ کتابیں تھی، گیتا وغیرہ تھی. نیو یارک جب پہنچے تو انہوں نے بہت محنت سے کام لیا اور جو ہے بھگوت گیتا کے درس دینے انہوں نے شروع کیے، اور اس طرح ان کے اطراف ایک حلقہ بن گیا شاگردوں کا، ان کو سننے والا کا. جولائی 1996 میں جولائی 1966 میں انہوں نے انٹرنیشنل سوسائٹی فار کرشنا کانشیسنیس کی بنیاد ڈالی، جو کہ آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک میں کام کرتی ہے. اسکون کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اسکون کے ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ یا اسکون کے لوگ اپنے 7 مقاصد بتاتے ہیں اپنے فارمیشن کے، اپنے کام کرنے کے. ان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جو علم ہے، ریلیجیس علم، اس کو پروموٹ کرنا، اس کی ترسیل کرنا. بھگوت گیتا میں پائے جانے والی تعلیمات اور کرشنا کی جو کچھ تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو پھیلانا. سوسائٹی کے ممبران کا ریلیشن آپس میں مضبوط کرنا، کرشنا کے ساتھ ریلیشنز کو مضبوط کرنا. ایک آسان زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک فطری اور آسان زندگی گزارنے کے طریقے کو پروموٹ کرنا، اور ان سارے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے رسالے، کتابیں اور دیگر تحریریں شائع کرنا، یہ اسکون کے مقاصد بتائے جاتے ہیں. اسکون کے جب آپ بنیادی عقائد یا افکار کو دیکھیں گے تو اس میں 4-5 چیزیں نمایاں ہیں. ان کی اس پورے تھاٹ میں ایک مرکزی حیثیت جو حاصل ہے وہ کرشنا کی شخصیت کو ہے. تو ان کی فکر کا سب سے پہلا نقطہ یہی ہے، وہ ہے خدا کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک شخصیت ہے. مطلب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر چیز کا ایک اسٹرکچر ہے، ہر چیز کی ایک شکل ہے، ہر چیز کی ایک صورت ہے. تو جس نے اس دنیا کو بنایا اس کی بھی ایک شکل اور اس کی بھی ایک صورت ہوگی، اس کی بھی ایک حیت ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر آپ لے لیجیے، سمندر کا ایک قطرہ، ایک پانی کا جو ایک قطرہ رہے گا اس میں وہ ساری کوالٹیز رہیں گی جو کہ پانی میں ہوتی ہے، حالانکہ پانی کا وہ ایک قطرہ ہے. بالکل اسی طرح یہ ساری کائنات جو خدا نے بنائی ہے، اس کائنات کے بھی ایک ایک حصے میں خدا کے صفات جو ہیں وہ موجود ہیں. کن کن میں بھگوان، جو آپ نے بات سنی ہوگی. تو کائنات کی ہر ایک چیز میں خدا کی اس صفات کا مظہر ہے، بالکل اس طرح جس طرح سمندر کے ایک قطرے میں سمندر کی ساری صفات جو ہیں ہوتی ہیں. اب یہ خدا کون ہے؟ تو ویدک تحریروں سے ان کا انسپریشن ہے، ویدک تحریروں سے اپنے آپ کو چیزیں اخذ کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہستی، وہ بے پناہ طاقت اور قدرت رکھنے والا شخص، وہ اسے جو ہے کرشنا کا نام ہی رکھ دیتے ہیں. کرشنا کے معنی ہوتے ہیں ایک متاثر کن شخصیت یا متاثر کرنے والی شخصیت کا مالک، جاذب نظر.
اس کے علاوہ برہم سپت اور श्रीमद् بھگوتم کے نام بھی ہم کو اس ذات کے بارے میں ملتے ہیں. تو ان کی پوری آئیڈیالوجی میں کرشنا کی ذات کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے. کرشنا کی ذات کو لے کر یہ بات کی چیزیں. تو پہلی چیز بھی اباؤٹ گاڈ، خدا کے بارے میں. دوسری چیز ان کے عقائد میں ہے وہ ہے بھکتی یوگ، یوگا کے بارے میں. اب یہ جو بھکتی یوگ ہے وہ کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے، خاص قسم کا سمجھ لیجیے آپ رسم، ایک خاص قسم کا عمل ہے جس کے تھرو، جس کے نتیجے میں انسان خدا کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. تو یہ بھکتی یوگ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بھکتی یوگ میں کہا ہی جاتا ہے کہ دھیان لگا کر آپ خدا کے نام کو دہرائیں. ایشور، میں اردو میں ہزار باتیں اس وجہ سے یہاں پہ خدا کا لفظ کہہ رہا ہوں. تو خدا کے نام کو دہرانا انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. بھگوت گیتا پڑھنا. آپ کے ہم خیال جو روحانیت کے افراد ہیں، آپ کے خیالات کے جیسے روحانیت کے خیال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، ویجیٹیرین غذا کھانا، اور ایسی زندگی گزارنا جو سچائی پر، انصاف پر مبنی ہو. تو بھکتی یوگ میں ساری چیزیں شامل ہے، جس میں آپ دھیان لگا کر یہ ساری چیزیں کریں گے. ان کے پاس ایک بہت اہم چیز میڈیٹیشن کو حاصل ہے، جسے غور و فکر آپ یا مراقبہ کہہ سکتے ہیں. اس کی 3 شکلیں وہ لوگ بتاتے ہیں: جاپ، کیرتن اور سنکیرتن. جاپ یعنی یہ کہ آپ ایشور کے نام کو ایک خاص انداز میں دہرائیں. آپ اسکون کی اگر ویڈیوز یا اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیلات ملیں گی. تو ایک مالا ہوتی ہے، ایک فرد وہ مالا لے کر خدا کے نام کو خاص انداز میں دہراتا ہے، تو اسے جاپ کرنا کہتے ہیں. یہی عمل جب بہت سارے لوگ مل کے کریں گے، ایسا کہ کوئی ایک شخص ہی خدا کا نام لے کر باقی سارے لوگ خاموش رہیں گے، تو ایک شخص بآواز بلند گیت کی صورت میں سے دہرائے گا تو اسے کیرتن کہتے ہیں. اور جب یہ عمل گروپ کی شکل میں ہو تو اسے سنکیرتن کہتے ہیں. تو یہ مراقبے کی الگ الگ شکلیں ہیں، انسان چاہے تو انفرادی طور پہ کرے یا اجتماعی طور پہ کرے. اسکون کے عقائد میں ایک بہت اہم چیز وہ ویجیٹیرینزم کا عقیدہ ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس کی زندگی پہ بہت اثر ہوتا ہے. تو انسان کی غذا کا اس کی اسپرچویلٹی سے بہت اہم تعلق ہے. تو اس کی جو غذا ہے وہ نان وائلنس، وہ رحم، وہ ہمدردی کے اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. تو یہ لوگ سختی سے جانوروں کے قتل سے منع کرتے ہیں، یہاں تک کہ مطلب انڈے سے بھی یہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، اور دودھ اور سبزی خوری کی غذا کے استعمال پر بھی زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہرے کرشنا فوڈ ریسٹورینٹس یا پیور ویج کے نام سے آپ نے کئی ریسٹورینٹس بڑے بڑے شہروں میں دیکھے ہوں گے. تو یہ اسکون نے کئی سینٹرز اس طرح کے قائم کی ہیں. اسکون کے ماننے والوں کا ایک بہت اہم عقیدہ تناسخ ری انکارنیشن، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک جیسا نہیں، ایک ہی حالت میں نہیں رہتا. انسان کا جسم مرنے کے بعد کوئی اور شکل، کوئی اور صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جو نئی شکل اس کو ملے گی وہ ڈپینڈ کرے گی کہ اس نے پچھلی زندگی میں، پچھلے جیون میں کیسے کام کیے. پنرجنم کا فلسفہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے اگر اس جنم میں اچھے کاریہ کیے، اچھے کام کیے، تو اگلے جنم میں وہ اسے خوشحال زندگی ملے گی. انسان نے اگر اس جنم میں برے کام کیے تو اسے اگلے جنم میں اس کی سزا ملے گی. تو یا تو وہ نچلی ذات میں پیدا ہوگا، یا جانور کی صورت میں پیدا ہوگا، یا کشٹوں بھری اس کی زندگی رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرم کا قانون ہے. انسان مطلب کرم، یہ پورا سائیکل چلتا رہتا ہے. اچھے کام کریں گے اچھا رزلٹ ملے گا، آپ نے اس میں خراب کام کیا تو آپ کو نتیجہ ملے گا خراب. تو وہی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اتنا اصل میں اجنبی نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کا جسم الگ الگ ٹرانسفارمیشن سے گزرتا ہے. تو یہ جس طرح کا ٹرانسفارمیشن ہے انسان کے جسم میں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بالکل اسی طرح انسان ایک زندگی سے لے کے دوسری زندگی، دوسری سے تیسری، ایسا الگ الگ زندگیوں میں سائیکل میں ٹرانسفارم ہوتے رہتا ہے اپنی باڈی کو لے کر. یہ ٹرانسفارمیشن کوئی لوگ کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ جو پورا سائیکل ہے اس کب ختم ہوگا؟ یہ اس وقت ختم ہوگا جب انسان اپنے آپ کو خدا کی ذات میں ضم کر لے. وہ کہتے ہیں کہ کرشنا کی ذات میں اپنے آپ کو بلین کر لینا، اپنے آپ کو ضم کر لینا جو ہے وہ اس پورے مطلب اس پورے سائیکل کا اینڈ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی ذات میں ضم کر لے، اپنے آپ کو شامل کر لے. تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کا تعلق کرشنا سے بہت مضبوط کرے، محبت اس سے بڑھائے. اور یہ سارے جو پریکٹسز اسکون والے کہتے ہیں، بھکتی یوگ ہے، میڈیٹیشن ہے، ویجیٹیرینزم ہے، وغیرہ وغیرہ،
ان ساری چیزوں کو فالو کر کے انسان کو جو ہے پھر وہ کرشنا کی شخصیت کی ذات میں وہ ضم ہو سکتا ہے. یہ ایک بریف جو ہے انٹرو ہے اسکون کے عقائد کا. اب ہم اسپرچولیٹی کے پیرامیٹرز پہ اگر ہم اس کو جج کرنے کی کوشش کریں, دیکھیے تو سب سے پہلے ہم کو جو چیز نظر آتی ہے, چونکہ ان کے افکار اور نظریات میں بنیادی حیثیت کرشنا کی شخصیت کو اور بھگوت گیتا اس کتاب کو حاصل ہے, تو اگر ہم دونوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکے تو ہم بات آگے بڑھا سکیں گے, لیکن اگر دونوں کے بارے میں ہی ہم کوئی رائے قائم کرنے سے قاصر ہیں تو ظاہر بات ہے بات آگے بڑھانا مشکل ہے. بھگوت گیتا کے بارے میں مطلب ان کی پوری فلسفی میں بھگوت گیتا کو ایک تقدس حاصل ہے, ایک اہمیت حاصل ہے, لیکن بھگوت گیتا کے بارے میں کئی سوالات لوگوں نے کھڑے کی ہیں, جیسے یہ کہ یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ گیتا کے مصنف کون ہیں, کس نے بھگوت گیتا لکھی اور کس زمانے میں لکھی. اس کے بارے میں الگ الگ جو ہیں وہ تھاٹس پائے جاتے ہیں. تو شری کرشن مہاراج کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے, لیکن تحقیق کچھ لوگوں نے تحقیق کی بتایا, آپ اس کتاب میں ریفرنسز کے دیکھ سکتے ہیں کہ کرشن مہاراج کی طرف بھی اس کو منسوب کرنا جو ہے وہ اس کو درست نہیں ہے. اس کتاب کے بارے میں پنڈت نہرو نے ایک مرتبہ کہا تھا بھگوت گیتا کے بارے میں کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ الگ الگ فلسفہ اور فکر رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو گیتا سے منسوب کرتے ہیں. یہاں تک کہ مہاتما گاندھی جیسے لوگ جو کہ نان وائلنس جو کہ عدم تشدد کا فلسفہ گیتا سے ڈرائیو کرتے ہیں, تو وہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہنسا اور جنگ کی بنیادیں بھی گیتا سے حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے ایک ایسی کتاب ہے جس میں دو الگ الگ نظریات رکھنے والے لوگ بھی انسپریشن حاصل کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح کرشنا کی شخصیت کے بارے میں بھی دیکھیے, خود مہاتما گاندھی نے ایک مرتبہ ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ مطلب کرشنا کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ وہ ہتھیار کا استعمال کبھی نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اپنی یہ قسم توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار کا استعمال کیا. تو گاندھی جی نے اس کے ذیل میں لکھا کہ اگر یہ واقعی بات درست ہے کہ انہوں نے قسم توڑی ہے, تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کرشن جی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ہستی ہونے کے باوجود انسان ہی ہے, وہ غلطی کر سکتے تھے, یعنی کہ وہ خدا نہیں تھے. تو یعنی کہ ہم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھگوت گیتا کی آتھینٹسٹی چونکہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے, تو ہم جو چیز اپنے آپ میں کوشچنیبل ہے اس سے ایک پورے اسپرچوئل تھاٹس کو کیسے ڈیرائیو کریں. اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے ایسپیکٹس کو دیکھیں تو اسکون میں جو ری انکارنیشن یا پنرجنم کا جو فلسفہ ہے اس کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے, لیکن کئی اسکالرز نے اس کے اوپر علمی تنقید کی ہے. اگر یہ اس فلسفے کو درست مان لیا جائے تو پہلے تو ایک انسان کے لیے اپنی ابتدا کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ میں اگر آج انسان ہوں تو ٹھیک ہے میں نے پچھلے جنم میں اچھے کام کیے تھے ہوں گے, لیکن پھر میری شروعات ہوئی تو کہاں سے, میری شروعات میں کیسا تھا, یا میرا اینڈ اگر کرشنا کی شخصیت میں ضم ہونے سے ہے تو ہاؤ کین آئی فیل دیٹ, مجھے معلوم کیسے ہوگا کہ میں اس تک پہنچ چکا ہوں یا نہیں پہنچا ہوں. اس کے علاوہ اس پورے آئیڈیا میں اصل میں کلیئرٹی کی کمی ہم کو محسوس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا اسکروٹائز کریں گے, یہ پورا جو پنرجنم کا فلسفہ ہے یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے ڈسکشن کا اور اس کے انالیسس کا. تو کئی سارے کمپلیکسٹیز یا کئی ساری جو ہے اس پورے فلسفے میں ابہام کیا جو ہے پائی جاتی ہیں, کمپلیکسٹیز پائی جاتی ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے کمپلیکسٹیز کے ساتھ کوئی نظریہ وہ بیلنسڈ وے آف لائف کیسے کریٹ کرے گا. یہ نظریہ انسان کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کسی درجے میں سمجھ لیجیے کہ وہ جو ہم بات کہہ رہے تھے انسان کے اندر موٹیویشن ہونا چاہیے اور انسان کے اندر ڈر ہونا چاہیے, وہ ساری چیزیں جو ہے اس نظریے میں ان کی کمی نظر آتی ہے. تو عزیز دوستوں, ہم نے پھر سائی بابا کے بارے میں دیکھا, ہم نے دیکھا اسکون کے بارے میں. اب چونکہ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہیں پر بھی رک جانا چاہیے. ہم کو اس آچاریہ آرٹ آف لیونگ کے شری روی شنکر کے بارے میں بھی کچھ چیزیں دیکھنی تھی, لیکن بہت زیادہ وقت ہو گیا تو میں اپنی بات یہاں پہ رکتا ہوں. تو خیر گفتگو کا اختتام ہم ایسے کریں گے کہ یہ الگ الگ نظریات کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کریں, گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں,
اس کتاب کو آپ پڑھیے جس کے ریفرنس کے ساتھ یہ نشست ہو رہی ہے، اور جو ہے جو کچھ آپ کی اس کے اوپر تھاٹس ہیں اس کو ہم تک پہنچائیے. آپ نے یکسوئی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ میری باتیں سنی، اس کے لیے بہت شکریہ. مشیر بھائی اگر ایک 4-5 منٹس میں ہو سکتا تو تھرڈ والا بھی رکھ دیجیے، اس کے بعد سوال جواب لے لیں گے. 4-5 منٹس کی ہے گنجائش؟ 4-5 منٹس میں یہ رکھ دیجیے جی. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہت فاسٹلی شری روی شنکر کے بارے میں اور فوکس صرف ان کے اسپرچل آئیڈیاز کے اوپر کریں گے. تو شری روی شنکر ایک بڑا فگر ہے انڈیا میں، نیو اسپرچل موومنٹس میں ان کا بھی کام ہوتا ہے نام. آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن انہوں نے بنایا تھا 1980 میں. انٹرنیشنل لیول پہ قائم یہ ادارہ جو ہے کئی کورسز چلاتا ہے میڈیٹیشن کے، اور یہ میڈیٹیشن میں ان کے کورسز میں خاص طور پہ یوگا کے نئے نئے الگ الگ طریقے سکھائے جاتے ہیں، سانس لینے سانس چھوڑنے کے نئے نئے طریقے، جس سے آپ کو سیٹسفیکشن یا آپ کو پیس محسوس ہو، آپ کے دماغی سکون آپ کو محسوس ہو. اس آرٹ آف لیونگ نے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور کانفلکٹ مینجمنٹ، ہیلتھ وغیرہ ان جیسے موضوعات کے اوپر کچھ کام بھی کیا ہے. اس کی ویب سائٹ پہ آپ کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. شری روی شنکر یہ کہتے ہیں کہ عالمی امن جو ہے اس وقت تک ہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں دباؤ سے آزاد ذہن اور تشدد سے آزاد سماج نہ ہو. تو ذہن کا دباؤ سے آزاد ہونا، انسان کے مائنڈ کا، انسان کے ذہن دباؤ سے آزاد ہو، اور انسان کا سماج، انسان کی سوسائٹی وہ تشدد سے آزاد ہو. یہ ایک بہت بنیادی چیز شری روی شنکر کے تھاٹس میں ملتی ہے. وہ روحانیت کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے ان کی ڈیفینیشن شروعات میں بھی کہی تھی کہ روحانیت اصل میں تعلق کا نام ہے انسان کا اپنی ذات سے، انسان کا خدا سے، اس کائنات سے، اور اس طاقت سے جو کہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے. روحانیت وہ ہے جو کہ انسان میں سرگرمی، جوش پیدا کرے، حمیت پیدا کرے، ایثار کو پیدا کرے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانیت کا تعلق کسی خاص مذہب، کسی خاص تہذیب سے نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے. شری روی شنکر سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کیا خدا نے انسانوں کو بنایا یا انسانوں نے خدا کو بنایا؟ تو شری شنکر اعتبار سے، تو چونکہ خدا نے انسان کو اپنی شکل کے اعتبار سے بنایا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، انسانوں نے پھر خدا کو تخلیق کرنا شروع کیا اپنی حیت کے اعتبار سے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، جو مورتی ہے تو وہ بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جس طرح انسان کا جسم ہے. تو شری روی شنکر کے مطابق یہ ایسا ہے کہ پہلے خدا نے انسانوں کو اپنی شبیہ پر بنایا، تو اس کے بعد ہوا ہے کہ انسانوں نے خدا کو اپنی شبیہ پر تعبیر کرنا شروع کیا. ایک ایسی اصطلاح جسے ہم کو کریشن کہہ سکتے ہیں روی شنکر کے مطابق. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا خدا کو بنانا کوئی جرم نہیں ہے. اکثر ہم سوچتے ہیں کہ انسانوں نے خدا کو بنایا ہے، انسانوں نے مورتیوں کو بنایا ہے، تو یہ سارے خدا تو انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے خدا ہے نہیں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی. تو شری شنکر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ سائنس ہے، فلسفی ہے، آرٹ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ انسانوں نے بنائی ہے، انسانوں کی ذہن کی پیداوار ہے. تو بالکل اسی طرح یہ خدا کو بنانا بھی جو ہے وہ کوئی غلط بات ان کے نزدیک نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بہت عظیم طاقت جو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو بچاتی ہے. کیا آپ کے اندر، میرے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا انسانوں کے اندر بنانے کی، کریٹ کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیا ہم کسی کو جلانے اور تباہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کیا انسان نئی چیزیں نہیں بناتا؟ تو فرق کہاں ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خدا کا اصل میں کوئی ساخت، یہ ساری آرگومنٹس کے ذریعے سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی ایک ساخت نہیں ہے. جب آپ یہ بات کہنے لگتے ہیں کہ خدا کی کوئی ایک ہی ساخت ہے، تب آپ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں، الہاد کو پروموٹ کرنے لگتے ہیں. تو خدا کسی بھی رنگ روپ اور ڈھانچے میں ہو سکتا ہے، خدا ہر چیز کی بنیاد ہے اور ہر چیز میں وہ موجود ہے. اور روحانیت کے بارے میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خدا سے تعلق، خدا کی کائنات سے تعلق، اور وہ طاقت جو انسان کے اندر ہے اس کے اندر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، وہ شری روی شنکر کے نزدیک جو ہے اس کی اسپریچولیٹی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. میڈیٹیشن، یوگا، اس کے الگ الگ کورسز اور الگ الگ چیزیں، تکنیک ہے.
ظاہر بات ہے ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اس پہ جج کرنے کی کوشش کریں نا تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آرٹ آف لیونگ کی آئیڈیالوجی میں شری روی شنکر کی ذات کو ایک بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شری روی شنکر جو ہے وہ یسوع مسیح یا پھر کرشنا یا پھر گوتم بدھ ان کے اوتار ہیں. ٹھیک ہے، روی شنکر ان کے اوتار ہیں جن کو خدا کی معرفت حاصل ہے، اپنے نفس کی معرفت حاصل ہے. وہ انسانوں کے چہرے پڑھ سکتا ہے، ان کے مستقبل کو بتا سکتے ہیں اور ان کی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں. شری روی شنکر کے مطابق اس کے بارے میں سارے عقیدے ہیں، اور اگر کوئی انسان ان سارے عقیدوں کو مان لے کہ اس کا عقیدت مند جائے تو شری روی شنکر اس کی برائیوں کو اور ان کی زندگی کے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر بات شری روی شنکر کی ہے تو کیا ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ اپنی پاورز کو اپنے کسی فالوور کے پاس ٹرانسفر کر سکیں، یا پھر کیا ہم کیسے جج کریں گے یا کیسے اسکروٹنائز کریں گے کہ ہم کیسے مان لیں کہ واقعی میں وہ ایک اوتار ہے یسوع مسیح کے، کرشن کے. تو یہ اپنے آپ میں بہت مبہم چیز ہم کو محسوس ہوتی ہے. خدا کی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں وہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بس الفاظ کا ہیر پھیر ہے یا بس لفظوں سے کھیلنا ہے. کہ خدا ہر جگہ مطلب خدا کی کوئی ایک ساخت نہیں ہے، کسی بھی رنگ میں کسی بھی ڈھانچے میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. اور خدا اور انسانوں کا جو کو ریلیشن انہوں نے جس حیثیت سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اسکروٹنائز کریں گے ہم تو ہم کو اس کے اندر کئی فلاز، کئی خامیاں جو نظر آتی ہیں. ایک بہت اہم چیز اس آئیڈیالوجی کے حوالے سے یہ ہے کہ کئی سارے ایسے ٹیچرز ہیں جنہوں نے آرٹ آف لیونگ میں کام کیا کافی سالوں تک، 10 سالوں تک، 15 سالوں تک، اور اس کے بعد بہت غم اور بہت بے دلی کے ساتھ آرٹ آف لیونگ کو چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد انہوں نے تحریریں لکھی، انہوں نے بلاگز لکھے جس میں آرٹ آف لیونگ کے کلچر کو کرٹیک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پورے کلچر میں شری روی شنکر کی ذات کو اتنی اہمیت دے دی جاتی ہے کہ دوسروں کی خود اعتمادی اور دوسروں کی نفس پر زبردست اس کی اثر پڑتی ہے. تو آپ کو بالکل بچوں کی طرح یہ بلیو کرایا جاتا ہے کہ ایک بہت ایکسٹراڈنری پاورز آپ کے گروپ کے پاس ہیں اور وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کو زیر دست رکھیں، آپ کو ہاتھ کے نیچے رکھیں، اور ان کے پاس بہت میٹا فزیکل کچھ پاورز حاصل ہیں. تو ایک شخص نے ایک اپنے بلاگ میں کے بارے میں لکھا کہ میں کئی ایسے سینئر ٹیچر سے ملا ہوں آرٹ آف لیونگ کے جو کہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب تھے. کئی ایسے ٹیچر خود پسند تھے، ڈرامے وہ خدا انسانوں کو سچی اور سیدھی راہ جو ہے دکھا سکتے ہیں. ایسے آپ کو کرٹیکس جو ہے ٹیچرز کے ایک اتنا مضبوط اور سسٹینیبل نظریہ ہے تو لوگ کیوں یہ سارے لوگ ان سے کیوں متنفر ہو گئے. اور پھر یہ کہ مطلب کسی ایک انسان کو مرکزی بنا کر جو ہے دوسرے انسانوں کے اندر خود اعتمادی، عدم اعتمادی کو پیدا کرنا اور ان کے احساس کمتری کو پیدا کرنا، یہ جو ہے کہاں کتنا اور کس حد تک جو ہے درست یا مؤثر ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں آرٹ آف لیونگ یا شری روی شنکر کے حوالے سے ہیں. تو اپنی بات کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں.